بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین سے۔ سورہ یاسین کلام اللہ کا دل ہے، اللہ کے کلام کا، اللہ کے کتاب قرآن مجید کا یہ دل ہے۔ اس میں عقیدہ ہے، آخرت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عقیدہ آخرت دینی زندگی کا دل ہے، اس زندگی کی دل عقیدہ آخرت ہے۔ اس صورت میں اسی عقیدے کا تذکرہ مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے، تو یہ صورت بھی قرآن کے دل ہے۔ ابتدا میں اللہ کے نبی کی رسالت کی شہادت، قسم کھا کر اللہ کہہ رہے کہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر کفار کی زندگی کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، جیسے آگے پیچھے دیوار ہوتا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن دائی کوئی مانے نہ مانے اللہ کی بات پہنچائے گا، اس کی وہ محنت ضائع نہیں ہوگی، اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ 3 مخلص دائی اور اللہ کے رسول انطاکیہ کے علاقے میں اللہ کی پیغام دینے کے لیے آئے۔ قوم بجائے قبول کرنے کے الزام تراشی کرنے لگی، انکار کر دیا ان کی دعوت کا، اور کہنے لگی تمہاری نحوست سے ہماری معیشت کا یہ حال، ہمارے گھر گھر میں اختلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اصل نحوست کی وجہ تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ انطاکیہ کا ایک باشندہ حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا، اسی قوم کا آدمی تھا۔ اللہ کے مخلص بندے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اس بلانے میں ان کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے، تمہاری خیر خواہی پیش نظر ہے۔ لیکن اس قوم نے اس پر بھی حملہ آور ہوئے، 3 رسول بھی شہید ہوئے، اسے بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ایک چیخ فرشتے نے ماری، اور وہ ٹھنڈے ہو کے رہے، سبھی ختم ہو گئے۔ اور وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہادت جس نے دی، قربانی دی، وہ جنت میں جا کر جب اللہ نے اسے اپنی نعمتیں دکھائیں جنت کی، تو کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو پتہ لگتا کہ میری اللہ رب العزت نے کیا عزت بخشی ہے، کیا سعادت بخشی ہے، کیا نعمتوں سے نوازا۔ تو کتنا مخلص تھا وہ اپنی قوم کا، زندگی میں بھی قوم کا خیر خواہ، انہیں اللہ کی طرف بلا رہا، جانے کے بعد بھی قوم ہی کی خیر خواہی ہے، کاش کہ قوم کو پتہ لگتا تو وہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو نر اور مادہ پیدا کیا، یہ انکشاف قرآن نے صدیوں سال پہلے کیا، دنیا نہیں مانتی تھی، لیکن آج کے سائنس نے اقرار کیا کہ پتا، چھوٹا سا پودا بھی، اور چھوٹا سا جسے کہیں کہ درخت بھی، اور کوئی بھی چیز زمین پہ ایسی ہے جو نر اور مادہ ہوا کرتی۔ پہلے لوگ سمجھتے نر مادہ صرف مرد میں، انسانوں میں ہوتا ہے، پھر سوچا حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں تک کہ ایٹم کے اندر بھی 2 ذرات ہوتے ہیں، انہیں دونوں سے مل کر وہ چیز بنتی ہے۔ ہر چیز کے اندر نر اور مادہ ہے، سائنس تو آج بتا رہی ہے، اور قرآن نے اس حقیقت کا تذکرہ صدیوں سال پہلے کیا۔ اللہ کی قدرت ہے، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، سورج اور چاند کا یہ چلنا، ایک سیکنڈ بھی وہ اپنی دائرے سے نہ آگے نہ پیچھے، وہ ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے قیامت قائم کرنا اور نظام کو دوبارہ زندہ کر لینا کیا مشکل ہے۔ سور پھونکے گا فرشتہ، اور پہلا سور ہوگا، سب پر گھبراہٹ طاری ہوگی، لوگ لین دین خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، سب گھبرا جائے گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی، سوائے ایک ذات